أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ عیسائیوں کے شبہات کے جوابات کے بعد اب ان کو دنیاوی اور اخروی تخویف سنائی گئی ہے۔ دنیاوی طور پر ان کو ڈرایا گیا ہے کہ تمہارے جیسے پہلے بھی لوگ تھے جو ہماری طرف سے آیات آتی تھی تو ان کو وہ جھٹلاتے تھے، تو ان کا انجام تمہارے سامنے ہے، تم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ اور اخروی نتیجہ بھی ان کو سنانا ہے کہ تمہاری بھی یہی حالت رہی جس طرح فرعون والوں کی حالت تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی اور ان کے اوپر جو آیات اتری تھی ان کا انکار کیا تھا، تو اس کا دنیاوی انجام بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ دنیا میں ڈوب گیا اور اس کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ اگر تم بھی اس طرح رہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا تم نے انکار کیا، ان کے اوپر جو دین اترا ہے ان کا انکار کیا، تو مکہ والوں تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، تو نہ دور کر سکے گا ان سے ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا یا اللہ کے مقابلے میں ان کو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا، نہ ان کو مال بچا سکے گا نہ ان کو اولاد بچا سکے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم کا پھر ایندھن بنیں گے۔ یہ اخروی نتیجہ ہے کہ پھر مال لے کر آ جانا اور اولاد لے کر آ جانا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو پھر بچ نہیں سکو گے۔ دیکھو فرعون کیا کچھ لے کر نکلا تھا، تو پھر اس کا مال اور اس کی جو ماننے والے تھے پھر وہ اس کو بچا نہیں سکے، پانی کے اندر اس کو پھر ڈوبنا پڑا۔ کداب آل فرعون، سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی جو اہل علم لوگ ہیں وہ ترکیب کرتے ہیں کہ ترکیب کے بعد پھر اس کا معنی بندے کو سمجھ آتا ہے۔ کداب آل فرعون یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے۔ ای دأبہم کداب آل فرعون، اور دأبہم کا معنی کیا ہے؟ حالت ہے۔ جیسے مدارک کے اندر بھی یہ دأب ہؤلاء الکفرۃ فی تکذیب الحق کداب من قبلہم من آل فرعون وغیرہم، کہ جو مکہ کے کفار ہیں ان کی حالت حق کو جھٹلانے میں ایسی ہی ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں کی حالت تھی جو فرعونی تھے یا اس کے ساتھ جو بھی اپنے وقت پر نبی کے آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ تو یہ مکہ والے بھی انکار کے اندر ان جیسے بن گئے ہیں، مکہ والے بھی انکار کے اندر ان جیسے بن گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہ اے حال ہؤلاء فی الکفر و استحقاق العذاب کحال آل فرعون، کہ ان کفار کی حالت بھی ایسی ہی ہے جیسے فرعونیوں کی حالت تھی کہ کفر اور عذاب کے استحقاق میں فرعون والوں جیسے بن گئے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیسے بنے گا؟ دأبہم ای حالہم، مکہ والوں کی حالت ایسی ہے جیسے آل فرعون کی حالت تھی، اور ایسی ہے والذین من قبلہم، کہ جو ان سے پہلے تھے، فرعونی یا ان سے پہلے جو لوگ تھے ان جیسی ان مکہ والوں کی بھی حالت بن چکی ہے۔ اب وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ ان کی قدر کرے کہ ان کے اندر اتنا بڑا عظیم الشان نبی اترا ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، یہ ان کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان فرعونیوں کو بھی پکڑ لیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو پھر انکار کرتے ہیں کہ ستغلبون، کہ اب تم مغلوب آ گئے ہو، اب تمہارے اوپر اسلام غالب آ جائے گا اور اللہ کا حکم تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ تو اب جس وقت تم نے ایسی حالت اختیار کر لی ہے جیسے فرعونیوں کی تھی کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، تمہاری بھی حالت وہ بن چکی ہے، تو اب اس کا انجام دیکھ لو کہ اس کے اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت غالب آ گئی تھی، اور پھر دنیا میں بھی اس کو عذاب ملا اور جہنم میں بھی اس کو کیا ہے، اس کو دھکیلا گیا۔ تو برا بچھانا ہے، اس حالت سے رک جاؤ، ان چیزوں سے کیا آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ آخر الزمان نبی تمہارے اندر آ گئے ہیں، ان کی سنت تمہارے اندر موجود ہے، ان کی زندگی تمہارے اندر موجود ہے، ان کی آیات کو مان لو۔ موجودہ بھی جو کفار ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آیات کو جھٹلانا چھوڑ دو، نہیں تو تمہارا انجام بڑا برا ہونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ ایک ان کو نمونہ سا یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، تمہارے سامنے مکہ میں کفار ہوں یا مدینہ میں کفار ہوں، اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، تمہارے سامنے ایک بدر کا نمونہ گزر چکا ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کے راستے میں جماعت لڑنے والی تھی اور دوسرے کفار تھے، اور کفار کو جو اللہ کے راستے میں 313 لڑنے والے تھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے دگنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ان کے سامنے، تو دیکھ لو سارے ہی مرے نہیں تھے نا، کچھ زندہ بھی ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ بدر کے اندر جو 313 تھے وہ آپ کو کتنے نظر آ رہے تھے۔ تو کفار کا آنکھوں دیکھا حال جا کر ان سے پوچھو، اور اسلام کی سچائی کو مان لو، اسلام کی حقانیت کو مان لو، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤ، اور فرما برداروں کے اندر تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو جا کر ان سے پوچھ لو کہ ان کو مسلمان کتنے نظر آتے تھے۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں، دو لشکروں میں، التقطا، جو باہم آپس میں لڑے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی۔ یہ دیکھیں بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا جملہ ہے، فئۃ، ایک جماعت ایسی تھی جو لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسرے کافر تھے، دوسرے نافرمان تھے، ابو جہل والے، یرونہم مثلیہم، وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تھے اپنے سے 2 گنا، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنا، ان کو صاف ستھرا آنکھوں سے وہ ڈبل ڈبل نظر آ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے مدد تھی اہل بدر کے ساتھ، کہ جو چھوٹے سے قافلے کے اوپر حلہ بولنے کے لیے گئے تو وہاں پر بڑی لڑائی بن گئی، تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ لشکروں میں اتر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جان ہتھیلی پر رکھ کر کے آئے، اتر گئے تھے اللہ کے آسرے پر۔ تو دیکھ لو ہزاروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کیسی مدد کی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہتا ہے، اپنی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، نصرت کی تائید کرتا ہے جس کو پھر چاہتا ہے، اور کس کو چاہتا ہے؟ جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں لعبرۃ، عبرت ہے، نشانیاں ہیں، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہ جا کر کفار سے پوچھیں جو بچ کے وہاں سے آ گئے تھے کہ ان کو کیسے لگ رہا تھا۔ تو یہ عقل والوں کے لیے اور اہل بصیرت کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ اصل وجہ ہے کہ جو پیر تھے نا، عیسائیوں کے اہل کتاب کے جو پیر تھے اور جو گدی نشین تھے، وہ حق بات کو مانتے کیوں نہیں تھی کہ ان کی پھر ٹھاٹ باٹ ختم ہو جاتی، ان کے مزے ختم ہو جاتے، عیاشیاں ختم ہو جاتی، تو یہ بھی وجہ ہے کہ یہ وہ مانتے کیوں نہیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خوبصورت کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت نے، ایک خواہشات والی جو چیزوں کی محبت ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ من النساء، عورتوں میں سے،
والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور جمع کیے ہوئے خزانے، من الذهب والفضہ سونے کے ہوں یا چاندی کے ہوں، والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام مویشی، والحرث اور کھیتیاں۔ ان چیزوں کے پیچھے وہ چلے ہو گئے ہیں، ان کی چیزوں کے پیچھے وہ دیوانے ہو گئے ہیں، تو حق بات کو کیا ہے ماننے سے وہ کیا ہے رکے ہوئے ہیں۔ تو وہ جنت کی بنی ہوئی جو اینٹیں ہیں وہ ان کو بھولے ہوئے ہیں کہ جنت کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی، ڈائمنڈ کے بنے ہوئے کیا ہوں گے گھر ہوں گے، اڑنے والے گھوڑے ہوں گے، اور کیسی کھیتیاں ہوں گی، اور کیسے وہاں پر پھل ہوں گے کہ اگر کوا 3 دن تک اڑتا رہے نا، تو جہاں تک اڑے گا تو انگوروں کا ایک خوشہ ختم ہوگا، تو وہ پھر درخت کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ جنت کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر اتنے اتنے بڑے درخت ہوں گے۔ تو اس کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ بے ثباتی دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا ایک ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے حسن المآب، بہترین ٹھکانہ۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یہ دنیا کی بے ثباتی بیان کرنے کے بعد ذرا واللہ عندہ حسن المآب ہے نا، اب آگے ذرا تشریح فرما دی کہ آؤ تمہیں ذرا میں وہ چیزیں بتاؤں نا جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور تمہارے لیے وہاں پر کیا کچھ میں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے بندوں کو کیا ہے جنت کی طرف کیا ہے رغبت دلائیے کہ میری رضا بھی ملے گی دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں جنت بھی دوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، اعنبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر، بہت بہتر کی، من ذالکم، اس سے جو تم نے دل کے اندر چیزیں سما رکھی ہیں نا، اس سے بہت بہتر کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے وہ ہر حرام سے، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ روکنے والے کو، جیسے کہتے ہیں نا پرہیز جو ہوتا ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ ان چیزوں سے روکو جانا جو بیماری کا باعث ہے۔ تو یہاں پر بھی اتقوا پرہیزگار، حرام سے روکنے والا، ہر قسم سے حرام کے جب رکے گا تو وہ پرہیزگار بنے گا، آنکھوں کے حرام سے بچ جائے گا، کانوں سے حرام سے بچے گا، زبان کے حرام سے بچے گا، ہاتھ جو ہے بہن کے حصے کی طرف بھی نہیں جائے گا، اس حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا نا، تو پھر وہ کیا ہے پرہیزگار بنے گا۔ دل کے اندر بھی اس کے حرام کا کیا ہے کہ شراب اور یہ خنزیر، تو یہ عام سے لوگ بھی اس کو کیا ہے حرام سمجھتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے حرام ہیں نا جس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس سے بچنا ہے۔ میں پچھلے دنوں کے اندر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ اگر فرض نماز پڑھتا ہے نا اور سنت پڑھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، بشرطے کہ اس کے پاس گناہ نہ ہو۔ ساتھ ایک بندہ ذکر اذکار بھی کرتا ہے اور نفلی عبادت بھی پڑھتا ہے، اور دوسری طرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، تو کہتے ہیں پہلے گناہ کرنے کے لیے سینمے میں جانا پڑتا تھا، وہ چیزیں بازار سے لوگ لاتے تھے اور گھر میں بیٹھ کے کیا ہے یا بیٹھک میں بیٹھ کے گناہ کرتے تھے۔ ابھی ہاتھ کے اندر گناہ ہے، تو گناہ سے بچنا ہے، نیکیاں بھی کرنی ہے لیکن گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ اگر تم نیکیاں بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف تمہارے حصے میں گناہ بڑھتا جا رہا ہے تو تمہارا وہاں پر عمل نامہ کیا ہے برابر ہوتا جائے گا۔ تو للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے بھی نیچے بہتی ہیں نہریں۔ یہ باغات کو وہاں پر ایسے ڈیزائن سے بنایا جائے گا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں پر دیکھیں نہر ہوتی ہے تو سائڈوں پر باغ ہوتا ہے، یہاں پر اس کی کیا ہے وضاحت کی گئی ہے کہ باغ ہوگا تو نیچے نہر بہ رہی ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ادھر سے پھر تمہیں کوئی نکالے گا نہیں۔ وازواج مطہرۃ، یہاں پر حرام عورتوں سے بچ جاؤ گے، حرام دیکھنے سے بچ جاؤ گے، حرام سوچنے سے بچ جاؤ گے، تو وہاں پر تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ وازواج مطہرۃ، اور بیویاں پاکیزہ ہوں گی، اور سورہ رحمان کے اندر ان کی کیا ہے بڑی صفات بیان ہے، گوریاں گوریاں ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، کسی انسان نے ان کو چھوا نہیں ہوگا، کہ وہ پاکیزہ ایسی ہوں گی کہ کسی کو انگلی بھی نہیں لگانے دیتی ہوں گی، تو چھپی ہوئی ہیں، چھپے ہوئے مکنون کیا ہے غلافوں میں چھپی ہوئی خوبصورت کیا ہیں بیویاں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی طرف سے رضا ہوگا، کہ یہ جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس پر اللہ تم سے راضی ہے۔ اب بندے کے پاس حرام ہو تو بندے کا نفس خوش ہو، چلو خوبصورت لڑکی اس کو مل جائے، خوبصورت چلے لالچ کے اندر کسی کو اپنے پاس لے آئے تو اپنا خواہش اس سے پوری بھی کر لے، سکون حاصل بھی کر لے۔ پہلی بات ہے سکون تو اندر کا ایک لطف ہے جو اللہ کی رضا کے بغیر ملتا ہی بندے کو نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی یہ ناراضگی، تو اللہ تو ناراض ہے نا اس سے نا،
تو وہاں پر جو آپ کو ملے گا جب حرام سے تم بچو گے تو اللہ راضی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ہنس رہا ہے اور تم سے وہ خوش ہے تو یہ سب سے بڑی تمہاری کامیابی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی ذات اپنے بندوں کو دیکھ رہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کے بندے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں، جو اپنے رب سے پھر مانگتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب کہ بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. یہ واو عاطفہ ہے. نون ضمیر جو ہے نا، نون الف نا ضمیر جو ہے، نا ضمیر یہ مفعول بھی ہے. اور کے جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. وقا یقی وقایتن فہو واقن، امر کا صیغہ آتا ہے کے، اور امر جب ایک حرف پر رہ جائے تو حال آنی واجب ہوتی ہے. تو اس وقت جب امر اس کا بنائیں گے نا تو بنے گا کہ کیا، کو کی کیا، کی نا، اس طرح اس کے امر کے صیغے بنے گے. یہ واو عاطفہ ہے اور نا ضمیر کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور کے امر کا صیغہ ہے. وقا جو ہے نا یہ فا کلمے کے مقابلے میں واو ہے اور لام کلمے کے مقابلے میں یا ہے، تو یہ لفیف مفروق ہے. اگر دو حرف علت ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں آ جائیں تو وہ لفیف ہوتا ہے. تو کبھی یہ لفیف مقرون ہوتا ہے کہ دو حرف علت ملے ہوئے ہوتے ہوں، جیسے ویل یوم، اور کبھی یہ جدا ہوتے ہیں تو یہ وقا یقی وقایتن لفیف مفروق ہے. تو اور کے امر کا صیغہ ہے. اور تو بچا لے ہمیں جہنم کے آگ سے. اب دیکھو اللہ کے بندوں کی پھر صفت ہے الصابرین، صبر کرنے والے ہیں. مشکلیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، بچے بیمار ہو جائیں، مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے تو صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے ہیں. والقانتین، اور عبادت گزار لوگ ہیں. والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اس وقت کرتے ہیں جب نیند کیا ہوتی ہے؟ بندوں کی غالب ہوتی ہے، اور اس وقت سونے کو دل کرتا ہے تو اٹھ کر اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ معافیاں مانگتے ہیں. قانتین کا معنی حکم بجا لانے والا بھی آتا ہے، کہ حکم کو ماننے والے ہیں. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.